السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے مرتدین نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، جس میں سے ایک مسلم قذاق نامی بیہودہ شخص تھا۔ اس فتنے سے نمٹنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ اس جنگ میں بہت خون ریزی ہوئی، جو آج تک اسلام میں پہلے کسی بھی جنگ میں نہ ہوئی، اس لیے اس جنگ کو خون کی گھاٹی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس جنگ کی تفصیل کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کیجیے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم قذاق سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلم قذاق انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص تھا۔ اس بیہودہ شخص نے نہ کہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس بیہودہ شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان لگایا تھا۔ اس نے ایک بڑا لشکر بنایا جو جنگی سامان سے لیس تھا۔ ناظرین، اس قذاق کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور فرمایا کہ حضرت شرجیل جب تک وہاں نہ پہنچیں مسلمہ کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے۔ لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر مسلمہ قذاق کے فوجیوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بھی کم تھی، دوسرا وہ جنگی تجربہ بھی کم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے قذاق کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بلکہ یہی غلطی حضرت شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دہرائی۔ حضرت خالد بن ولید کا انتظار کیے بغیر دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ دو سپہ سالار کو شکست دے کر ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے، اور دوسری طرف قذاق نے دلائل دینا شروع کر دیے کہ وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتے تو اس حضرت اکرمہ اور حضرت شرجیل جیسے جلیل القدر اصحاب کو شکست نہ کھانی پڑتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سادہ لوگ اس قذاق کے جانسے میں آ گئے، جس کی وجہ سے اس کی جنگی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اس قذاقی فتنے کا خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید کو بھی ہو چکا تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے قذاق کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزل پر منزل طے کرتے ہوئے قذاق کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ جب قذاق کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے اونچی جگہ پر اپنے فوجیوں کو روک لیا، جہاں سے آپ دشمن کو بھی اچھی طرح سے دیکھ سکتے تھے۔ قذاق نے اپنے فوجیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دائیں حصے کا سپہ سالار الرجال کو مقرر کیا، حکمہ بن طفیل مقرر کیا، اور قلب کی ذمہ داری خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے مسلمہ قذاق کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں مسلمہ قذاق نے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ اس نے جنگ کی چال چلی تاکہ دائیں اور بائیں سے توانائی سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے سامنے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، جبکہ قلب کی قیادت خالد بن ولید نے اپنے ہاتھ میں رکھی۔ یہ 632 عیسوی کی بات تھی۔ آدھا دسمبر گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ قذاق اور لشکر اسلام کے درمیان ایسا جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال کبھی نہیں ملتی۔ قذاقی لشکر کی طرف الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا، اور مقابلے میں زید بن خطاب آئے۔ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ الرجال زید بن خطاب کے ہاتھوں مارا گیا۔ مجاہدین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے، اور دوسری طرف مسلمہ قذاق گھما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑ رہا تھا، چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ قذاق کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت تھی۔ جا بے جا لاشیں پڑی ہوئی تھی، زمین سرخ تھی، مجاہدین قلیل تعداد میں تھے۔ آہستہ آہستہ ان پر تھکن آنے لگی۔ قذاق نے تازہ دم دستے جنگ میں بھیج دیے۔ تازہ دم دستوں نے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام جنگ میں پسپا ہونے لگا۔
پسپائی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے یا لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ مسلمانوں نے بہت سی ایسی جنگیں لڑی تھیں جس میں دشمنوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم تھی، لیکن اس بار لشکر اسلام میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس وقت مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے، دونوں میں سے زیادہ بہادر کون ہے؟ دشمن کی بجائے اپنی نا اتفاقی کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثابت بن قیس جیسے بہادر جو جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ شخص دشمن کی طرف بڑھا جو ہاری ہوئی جنگ جیت جاتا تھا، جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے مجاہدین کا جھگڑا یوں نپٹایا کہ انصار اور مہاجرین کا لشکر الگ الگ بنا دیا اور تیسرا لشکر بدو کا بنا دیا اور کہا، تم اب ثابت کرو اللہ کے نزدیک کون ہے۔ ناظرین، اللہ کے اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری ایک خوفناک طاقت میں بدل دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اللہ کے مجاہدوں، کوئی نہیں بتا سکتا کون بہادری سے لڑا، انصار، مہاجرین یا بدو۔ اب مقابلہ تانا زنی سے نہیں ہوگا، فیصلہ میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو، دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا لشکر اس کی مدد کے لیے آ جائے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ قزاق کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی۔ ہم قزاق کے غلام اور ہماری عورتیں قزاق کی لونڈیاں ہوں گی۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطاب کے بعد قسم کھائی کہ آخری دم تک لڑیں گے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ فریقین ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ ایسا منظر کبھی دیکھنے کو نہیں آیا تھا۔ زمین پر لاشیں بکھری پڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں ایک بات تھی، جب تک مسلمہ قزاق نہیں مارا جاتا ہم جنگ نہیں جیت سکتے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے نظر میدان جنگ پر ڈالی، اللہ کا نام لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ بڑے بڑے سردار ان کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے مارتے مرتدین تک جا پہنچے، قزاق کو مقابلے کی دعوت دی۔ قزاق حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محافظوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا تو قزاق کے محافظوں کا دستہ بھاگنا شروع ہو گیا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ اس کا نام خون کی گھاٹی رکھ دیا گیا۔ مرتدین بھاگ کر ایک باغ میں پناہ لے لی۔ یہ باغ ایک قلعہ نما باغ تھا، اس کا دروازہ بہت ہی مضبوط تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہے تھے کہ باغ کا دروازہ کیسے کھولا جائے۔ ایک سپاہی برا بن مالک نے اصرار کیا کہ مجھے باغ کے اندر پھینک دیا جائے تاکہ دروازے کو کھول دیا جائے۔ اس اللہ کے سپاہی نے درجنوں دشمن کا گھیرا توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین کثرت سے مارے گئے۔ مسلمہ بن قزاق کو اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ مسلمہ بن قزاق وحشی بن حرب کی پرچھی سے زخمی ہو گیا۔ جب وہ پرچھی نکالنے لگا تو ابو دجانہ آگے بڑھ کر قزاق کا سر تن سے جدا کر دیا، جسے دیکھ کر بچا ہوا لشکر باغ کھڑا ہوا۔ اس طرح اس خون ریز جنگ کا اختتام ہوا۔